بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت درگزر کرنا بھی ہے، یعنی گنہگاروں اور خطا کاروں کی نافرمانی، خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرنے والا۔ گناہوں اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی اور محبت سے پیش آنے والا۔ تمام انبیاء کرام بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کرنے کی مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے روشن اور واضح دلیل ہے۔ آپ کو دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار کرنے والے، آپ کو ہر طرح کے رنج و غم اور اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر بل دینے والے، آپ کے جسم اطہر کو تیر و تفنگ، نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، ذہنی اذیت دینے والے، آپ پر جادوگر، مجنوں اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، آل و اصحاب کو شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیاسے اور کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب جنگی قیدی مفتو بے بس ہو کر پوری طرح سے آپ کی دسترس میں آئے تو آپ نے انہیں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اور اسلام کو ملک سے نکال دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عادات جس انسان کے اندر موجود ہوں، اللہ رب العزت روز قیامت اس سے آسان حساب کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم پر ظلم و ستم کرے تم عفو درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ پیارے دوستو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا رب تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود بھی گنہگاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس مسلمان میں موجود ہوں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ فرمایا، 3 باتیں جس مسلمان میں ہوں گی، وہ انسان قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ مسلمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے، وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر 3 عادات موجود تھیں؟ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 عادات کون کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 3، جو تم پر ظلم و ستم کرے، جو تمہیں رنج و غم دے، تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، ایک بار پھر سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
ان علاقوں میں گئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضور وہ 2 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ وہ بتانے سے پہلے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کی، دوسری مرتبہ وہی سوال اس نے دہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ اپنی عورتوں کو معاف کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی، وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی۔ وہ توبہ کرنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس آتی، ہاتھ جوڑ کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی نافرمانی کے لیے معافی کی بھیک مانگتی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اس کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، الٹا اسے سزا دیتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو ایک جان لیوا بیماری لگ گئی۔ وہ جان لیوا بیماری کون سی تھی؟ وہ بیماری جلد کی تھی۔ دن بدن یہ مہلک بیماری بڑھتی گئی، اس کے جسم پر زخم ہونے لگے۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا لیکن ناکام رہا۔ ایک وقت آیا اس کی شکل کچھ اس طرح سے بگڑ گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف لوگ اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، لوگوں کو اس سے گھن آتی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو اس کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتی، اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو کھانا کھلاتی، لیکن بدنصیب شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ تو نے بڑے بڑے حکیم اور طبیبوں سے علاج کروایا ہے لیکن ناکام رہا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا اور ان سے دعا کروا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی دعا کرے اور اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف بخش دے اور تیری بیماری کو صحت میں بدل دے، تجھے اس بیماری سے شفا مل جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی بیماری دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کو اس پر رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب کائنات، تیرا بندہ کتنے دنوں سے مصیبت میں مبتلا ہے، تیرا بندہ بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بندے کو صحت عطا فرما، تو میرے امتی کو اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، موسیٰ، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ میں تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص قدموں پر لپٹ گیا، رو رو کر گڑ گڑانے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، یا موسیٰ، مجھے بتایا جائے، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، میں نے کون سی ایسی غلطی کی ہے جس گناہ نے مجھے اللہ کے غضب کا نشانہ بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، یا رب العالمین، تیرے اس بندے نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جن گناہوں نے اسے تیرے غضب کا نشانہ بنایا کہ تو اسے شفا نہیں دینا چاہتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا، میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ موسیٰ، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ، اس کی بیوی جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتی ہے، جب بھی کوئی خطا کر بیٹھتی ہے تو وہ مجھ سے معافی کی بھیک مانگتی تھی، میں اسے معاف کر دیتا تھا، لیکن یہ ظالم 3 روز تک بیوی کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا تھا، یہ میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت انسان، جا پہلے اپنی بیوی کو معاف کر، بیوی کی غلطیوں کو معاف کر، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضور وہ 2 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک شوہر پورا دن ہاک چھانتا ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیوی بچوں کو کھانا مل جائے۔ اپنی بیوی بچوں کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے شوہر پورا دن محنت کرتا ہے، تھکا ہارا
جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بجائے خوش آمدید کرنے کے ظالم بیوی کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، بیوی کے منہ سے نکلا وہ جملہ جس جملے نے شوہر کو دکھ دیا، اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی شوہر اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا دوسری غلطی، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ نہیں، میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو جیسے ہی پتہ چلا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اس عورت کو لے کر آؤ۔ جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، حضرت عمر فاروق نے پوچھا، تو وہی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا، حضرت میں نے تو سچ بولا ہے، میں اس سے نفرت کرتی تھی تو میں نے سچ کہا ہے، جھوٹ تو نہیں بولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں پر جھوٹ ہی بول دیتی، اللہ رب العزت تیرے اس جھوٹ پر بھی تجھے ثواب عطا کرتا، تجھے نیکیاں عطا کرتا۔ فرمایا اگر اس بات پر جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو جھوٹ بول لیا کرو، ایک وقت آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اس جھوٹ کو سچ میں بدل دے گا۔ جب شوہر کہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہے، نہیں بھی کرتی تو کہہ دو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے تعلق توڑنا چاہتی ہے، لیکن شوہر وہ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تعلق جوڑ کر رکھتا ہے وہ روز قیامت بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔